ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لک فتح مبین صلوات۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، پیغمبر سے یہ خطاب ہو رہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ چونکہ آج کا دن اس امام کی ولادت باسعادت کا دن ہے کہ جنہیں پیغمبر نے اپنا فرزند کہا ہے۔ پیغمبر کی نسل کا سلسلہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھا، چونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، آپ کی جو بھی اولاد ہے وہ جناب حسنین علیہ السلام سے ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے جائیں۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی سیرت، اگر اس پر تاریخ میں ایک نگاہ ڈالی جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ معمولاً ہمارے ہاں امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سارے پہلو سیرت کے ایسے ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاتا، اور دوسری طرف کچھ خاص واقعات امام کی زندگی میں ایسے ہیں کہ جن کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ امام کی سیرت کا جو پہلو ہے مسخ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ پروپیگنڈا، ویسے تو ہر امام کے بارے میں ہی تقریباً یہی کیفیت ہے کہ ایک غلط تصویر پیش کی جاتی ہے، لیکن جو تصویر معمولاً امام حسن کی پیش کی جاتی ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ امام علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایسا فرد کہ جو سیاست تدبیر کچھ بھی نہیں جانتا، حتیٰ دوسری طرف جو ہے وہ امام علیہ السلام کو ایسا فرد ظاہر کیا جاتا ہے جو دنیا دار ہے، جو اپنی تمام تر کوشش اور کاوش دنیا کے لیے کرتا ہے۔ بسا اوقات یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کا تعلق ایک خاص فرقے سے تھا جسے عثمانی فرقہ کہا جاتا ہے، جو امیر المومنین کے مقابلے میں تھا، اور اسی طریقے سے یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کی سیرت کے خلاف تھے، ان کے اقدامات کے خلاف تھے۔ جو کچھ امیر المومنین چاہتے تھے امام حسن وہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ امیر المومنین کو بھی سمجھاتے تھے کہ آپ یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھے۔ ایک عجیب و غریب تضاد کی جو ہے وہ شکل پیش کی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی صورت میں یہ مختلف تضادات اپنی سیرت میں بھی اور امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں بھی پایا جاتا ہے۔ آیا واقعاً ایسا ہے؟ امام کی سیرت ایسے ہی تھی؟ امام کا کردار ایسا ہی تھا؟ حقیقی تصویر کیا ہے امام علیہ السلام کی زندگی کی؟ ایک صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو عمدتاً ہمارے پاس 3 ادوار امام علیہ السلام کی زندگی کے
موجود ہیں۔ پہلا دور آپ کی ولادت سے لے کر پیغمبر کی رحلت تک، دوسرا دور خلفاء کے زمانے میں اور امیر المومنین کے دور شہادت تک، یہ دوسرا دور ہو گیا۔ تیسرا دور خود امام علیہ السلام کی خلافت کے 6 مہینے اور اس کے بعد امیر شام کی بادشاہت کے، یہ 3 دور امام علیہ السلام کی زندگی کے ہیں۔ پہلے دور کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہلے دور میں امام علیہ السلام کی شخصیت، کردار، پیغمبر کے ساتھ تعلق اور پیغمبر نے جو کچھ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ 2 ہجری کو امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آج ہی کے دن، اور پیغمبر آ کر آپ کو اٹھاتے ہیں، گود لیتے ہیں اور آپ کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے کچھ اور نام رکھا اور پیغمبر نے آ کر وہ نام تبدیل کر دیا، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کبھی بھی پیغمبر پر سبقت نہیں کرتے کسی بھی کام میں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ امیر المومنین اپنی طرف سے یہ کام کریں۔ پیغمبر نے نام حسن رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، روایات میں ملتا ہے۔ پیغمبر دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، کبھی فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، کبھی فرمایا یہ دونوں امام ہیں، کامن او قعدہ، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ سلو کریں، اور یہ کہا کہ دیکھو میں جو کچھ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تم لوگوں پر ضروری ہے کہ اس اظہار کو آنے والے لوگوں تک پہنچو کہ میں کیسے ان سے محبت کرتا ہوں۔ امام نے تاکید کی، پیغمبر نے تاکید کی کہ میری محبت کے اظہار کو آئندہ نسل تک پہنچاؤ کہ میں کیسے جناب حسنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اور نہ فقط یہ کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں بلکہ جو ان سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، اس حد تک۔ یعنی محبین حسنین علیہ السلام سے پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد، حتیٰ پیغمبر منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں امام حسن بالکل ابھی کم سن ہیں، آتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ پیغمبر خطبہ چھوڑ کر جاتے ہیں، امام حسن کو اٹھا کر لاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں اور پھر خطبہ دینے لگتے ہیں۔ اتنی زیادہ محبت، دونوں کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ اور کسی نے تعجب سے پوچھا، کہا کہ کیا عمدہ سواری ہے؟ تو پیغمبر نے کہا یہ تو دیکھو کہ سوار کتنے عمدہ ہیں، سوار کتنے عمدہ ہیں، سواری۔ پھر پیغمبر کی زندگی میں جو اہم ترین واقعات ہوئے، میں فقط اظہار عقیدت کی بات نہیں کر رہا، اظہار محبت نواسا ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے نہیں کر رہا۔ اب وہ واقعات کہ جن میں امام علیہ السلام نے شرکت کی اپنی ذاتی حیثیت سے، مباہلہ تاریخ اسلام میں ایک نہایت اہم واقعہ مباہلہ کیا تھا؟ نجران کے جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، وہ آئے پیغمبر کی خدمت میں اور انہوں نے سوال و جواب شروع کر دیا۔ پیغمبر نے جتنا بھی انہیں جواب دینے کی کوشش کی وہ قائل نہ ہوئے، اپنی ہٹ درمی پر باقی رہے، پیغمبر کی دلیل ماننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ بات اس پر آ کے ٹھہری کہ اب مباہلہ کیا جائے۔ یہ ایک اپنی نوعیت میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اسلام متعدد جنگیں لڑ چکا ہے، جنگ بدر ہو چکی، جنگ احد ہو چکی، جنگ خندق ہو چکی، جس میں سارے مشرکین اور یہود نے مل کر اسلام پر یلغار کی اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جنگ خیبر ہو چکی، بڑی بڑی جنگیں جتنی بھی تھیں لڑی جا چکی۔ اسلام کا سکہ پورے تقریباً جزیرۃ العرب پر بیٹھ گیا، اور تنہا عیسائی
وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے ابھی تک پیغمبر سے جنگ نہیں لڑی تھی. یہود جنگ لڑ چکے ہیں، ان کے 3 بڑے بڑے قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ. یہ تینوں قبیلے موجود تھے، لیکن عیسائیوں نے ابھی تک پیغمبر سے جنگ نہیں لڑی تھی. عیسائیوں نے ایک انوکھا طریقہ، پیغمبر سے جنگ کا ایک انوکھا طریقہ اپنایا. وہ طریقہ کیا تھا؟ پہلے آ کر بحث کی، اور بحث میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. پھر بات یہاں تک پہنچی کہ آپس میں مباہلہ کریں، خدا سے یہ دعا کریں کہ جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہو. آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر اسلام کی حیثیت زیر سوال ہے. یہ حملہ دوسرے تمام حملوں سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ جو پہلے جنگیں ہوئی تھیں، ان جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ اسلام کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو شکست دی جائے تاکہ مسلمان ختم ہو جائیں، اسلام ختم ہو جائے. لیکن یہ حملہ اسلام کی حیثیت پر تھا. عیسائی اہل کتاب تھے، بڑا مقام تھا، انجیل ان کے پاس تھی، ایک پوری حکومت یمن کے علاقے میں ان کی آباد تھی، ان کے پاس تہذیب تھا، تمدن تھا، یہ اہل کتاب شمار ہوتے تھے. اور جتنی بھی خبریں غیب کی عربوں کے ہاں رائج تھیں، موجود ہوتی تھیں، وہ یا یہود سے ہوتی تھی یا نصارہ سے ہوتی تھی. ان کا بڑا بحیرہ راہب کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. پیغمبر پر جب وحی آئی تو ورقہ ابن نوفل کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. اس وجہ سے ان کا علمی مقام بہت زیادہ بلند تھا. یہ آ کر پیغمبر سے جب مباہلہ کر رہے ہیں، اب لوگوں کی نظر اس پر ہے کہ یہ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، انہیں جزیرۃ العرب میں دوسروں پر برتری حاصل ہے. اگر یہ پیغمبر کو ہرا دیتے ہیں، اب جنگ کے ذریعے سے ان کا وجود ختم نہیں کرنا، اب کیا ان کی حیثیت ختم کر دینی ہے. لوگوں کی نظروں میں یہ آ جائے گا کہ اسلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بس مباہلہ کا مقصد، مباہلہ میں جو حملہ کیا گیا وہ اسلام کی حیثیت پر کیا گیا. یہ معمولی جنگ نہیں تھی. یہ جنگ اگرچہ اس میں فوج دخیل نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، دوسرے موارد جو عام طور پر جنگ میں ہوتے ہیں وہ نہیں تھے، لیکن یہ بھی ایک میدان جنگ تھا اور ایک منفرد نوعیت کا. اب یہاں پر مقابلہ صداقت کا ہے. اگر مسلمان، اگر پیغمبر یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے تو اسلام نابود، اسلام ختم ہو گیا. دشمن نے ایک عجیب حملہ کیا اسلام پر، اسلام کے کردار پر، اسلام کی حیثیت پر. لہذا پیغمبر نے سوچا کہ جیسا حملہ ہوا ہے، جیسی وہ فوج لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسی ہی فوج ہونی چاہیے. اب کیسی فوج ہونی چاہیے؟ چونکہ یہاں پہ لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، تلوار نہیں چلانی. اگرچہ تلوار بھی جہاں پہ چلانی تھی وہاں پہ امیر المومنین ہی ہوا کرتے تھے، وہاں پہ بھی اہل بیت ہی کام آتے تھے، وہ بھی امیر المومنین کی تلوار سے فتح حاصل ہوتی تھی، وہ بھی اہل بیت کا ہی کام تھا. اور یہ میدان، یہاں پر تلوار نہیں چلانی تھی، ایسی فوج چاہیے تھی کہ جس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے. کون سی خوبی؟ صداقت کی خوبی، امانت کی خوبی، کردار کی خوبی، تاکہ عیسائی ان کی طرف انگلی نہ اٹھا سکیں. پیغمبر نے جب انتخاب کیا تو اس کام کے لیے فقط اپنے اہل بیت کا انتخاب کیا. یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، احساساتی فیصلہ نہیں تھا، اپنے اہل بیت سے محبت کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اسلام پر ایک بہت بڑی مشکل آ گئی تھی. اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ایسے افراد کی ضرورت تھی کہ جن کے کردار عین صداقت ہوں، ان میں ذرا برابر بھی شرک کا، کذب کا، خیانت کا، بد کرداری کا شائبہ تک نہ ہو. یہ افراد چاہیے پیغمبر کو. اور وہ افراد کون سے تھے؟ وہی تھے جو اصحاب کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں آئے تطہیر نازل ہوئی. اب یہ افراد پیغمبر لے کر گئے. اس میں جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام دائیں انگلی پکڑے پیغمبر کے ساتھ ہیں. گویا واقع مباہلہ نے امام حسن علیہ السلام کے کردار پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ جو ہے وہ صادق ہیں.
امین ہیں. یہ معمولی واقعہ نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ مباہلہ میں جو بھی ہیں، اگر جناب سیدہ ہیں اور جناب سیدہ کو بعد میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، تو اب یہ شبہ تک نہیں کیا جا سکتا کہ جناب سیدہ کی شخصیت میں ذرا برابر بھی جھوٹ اور باطل کا شائبہ ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. خود واقع مباہلہ پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کے تمام افراد کے کردار میں ذرا برابر بھی کذب کا، جھوٹ کا، باطل کا شائبہ بھی نہیں ہے. یہ اہل بیت کا کردار ہے. اسی طریقے سے اگر امیر المومنین کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ باطل نہیں ہو سکتا. امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کبھی بھی اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا. یہ عصمت ہے. خود واقع مباہلہ ان کی عصمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ معمولی واقعہ نہیں تھا. اس کے بعد بیعت رضوان ایک اہم واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں بھی امام حسن علیہ السلام نے پیغمبر کی بیعت کی، باوجود اس کے کہ آپ کی عمر ابھی چند سال تھی، بچپنے میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے پیغمبر کی بیعت کی. وہاں پر جہاں پر بڑے بڑے صحابہ لڑکھڑا گئے اور پیغمبر کی رسالت میں شک کرنا شروع کر دیا. کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ نے مشرکین کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کیوں؟ پیغمبر کی نبوت میں شک ہو گیا. اگرچہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں پچھتائے بھی، لیکن انہوں نے پیغمبر کی نبوت میں شک کیا. وہاں پر امام حسن علیہ السلام نے آپ کی بیعت کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف واقعات پیغمبر کی زندگی میں اور بھی ملتے ہیں کہ جس میں امام حسن علیہ السلام شریک ہوئے. اس کے بعد پیغمبر کی رحلت ہو گئی. رحلت کے بعد خلفاء کا دور آیا. جیسے ہی خلفاء کا دور آیا، ایک خلیفہ ممبر پر بیٹھے تھے. امام حسن جب مسجد نبوی میں گئے، دیکھا کہ ممبر رسول پر فلاں شخص بیٹھا ہے، تو کہا کہ میرے بابا کے ممبر سے نیچے اترو، یہ میرے بابا کا ممبر ہے. تو امیر المومنین نے اس موقع پر کہا تھا کہ یہ منصب ہمارا ہے، ہم سے لے لیا گیا. وہاں پر امیر المومنین نے واضح وضاحت کے ساتھ اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ ہمارا حق تھا جو ہم سے لے لیا گیا. اس کے بعد متعدد اور بھی ایسے واقعات آئے، خصوصاً خلیفہ سوم کے دور میں جب جناب ابو ذر کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیا گیا. پہلے انہیں شام بھیجا گیا، اس کے بعد انہیں جب واپس شام سے واپس بھیجا گیا مدینے، تو اب مدینے میں چونکہ وہ آزاد بولتے تھے، ہر کسی پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ دولت جو تم نے جمع کر رکھی ہے یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. تو یہاں پر بھی خلیفہ کو اور صاحبان اقتدار ان کی بات پسند نہ آئی. جناب ابو ذر کو شہر بدر کر دیا گیا. اور جب جناب ابو ذر کو شہر بدر کر دیا گیا تو لوگوں کو منع کیا گیا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جناب ابو ذر کے ساتھ مدینے کے باہر تک جائیں. اتنی مظلومیت جناب ابو ذر کی. ایسے میں امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کے ساتھ ان کو وداع کرنے آئے. کہا آپ بے شک منع کریں، بھلے منع کریں، لیکن اس مورد میں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کے موقف کے خلاف ہیں. اپنے موقف کا اظہار کیا کہ آپ کا جو موقف ہے ہمارا وہ موقف نہیں ہے. اور اس کے بعد جب خلیفہ پر مشکل وقت آن پڑا اور پھر متوسل ہوئے امیر المومنین سے، تو امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو کھانا اور پانی دے کر بھیجا اور اس مشکل وقت میں ان کی مدد کی. لیکن وہ جو کچھ واقعات ہوئے اس کے بعد بالآخر خلیفہ قتل کر دیے گئے، اور ایک جو ہے وہ ہرج و مرج مدینے میں ایجاد ہوا، اور 2 دھڑے وہاں پر مسلمانوں کے ہو گئے. خلیفہ سوم کے قتل کے بعد مسلمانوں کے 2 دھڑے ہو گئے. ایک علوی کہلانے لگے، ایک عثمانی کہلانے. علوی وہ افراد تھے جو امیر المومنین کے پیروکار تھے، امیر المومنین کے طرفدار تھے، اور خلیفہ سوم کے مخالفین میں سے تھے. یہ علوی کہلائے. دوسرا دھڑا وہ تھا کہ جو خلیفہ سوم کے ماننے والے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ خلیفہ ناحق قتل ہوئے،
ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں سیاسی واقعہ اور اس کے نتیجے میں یہ دو بڑے دھڑے عثمانی اور علوی وجود میں، کثرت سے لوگ جو ہے وہ امیر المومنین کے ساتھ تھے، فقط چند افراد بنو امیہ کے اور خاص فکر کے جو ہے وہ خلیفہ کے، باقی مدینہ میں جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے خلیفہ کے قتل پر کوئی عکس العمل نہیں دکھایا، فقط چند افراد تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ان کے قتل، اور بعد میں اس کو ایک سیاسی ایشو کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہاں پر بھی امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین کے حکم سے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد امیر المومنین کا دور آیا۔ یہاں پر امام علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ امام بھی عثمانی تھے۔ نہیں، امام عثمانی نہیں تھے، امام اپنے والد کے پیروکار تھے، اپنے والد کی پیروی کرتے تھے اور ان کے حکم کے مطیع تھے۔ اگر وہاں پر جا کر کھانا پہنچایا تو وہ بھی امیر المومنین کے حکم سے۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین جب جنگ کرنے کے لیے جانے لگے تو امام حسن نے کہا کہ آپ جنگ نہ کیجئے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے خلاف ہے نا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر امام علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اس کے قائل ہوتے کہ جنگ جو امیر المومنین کر رہے ہیں جنگ صحیح نہیں ہے، تو کبھی بھی کوفہ میں لشکر اکٹھا کرنے نہ جاتے۔ پہلے امیر المومنین نے کسی اور فرد کو کوفہ میں بھیجا کہ جا کر وہاں سے لشکر جمع کرو، وہاں پر ابو موسیٰ اشعری گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں تو لشکر اکٹھا نہیں کرنے دوں گا۔ تو ایسے میں امیر المومنین نے جناب عمار یاسر اور امام حسن علیہ السلام کو کوفے بھیجا، کہا کہ وہاں پر جا کر لوگوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کیجئے۔ جناب عمار یاسر اور امام حسن علیہ السلام دونوں آتے ہیں کوفے، اور یہاں پر ابو موسیٰ اشعری کچھ نہیں کر سکتے، انہیں روک نہیں سکتے۔ ایسے میں امام حسن علیہ السلام، حالانکہ ان کا سن زیادہ نہیں ہے، جناب عمار یاسر جو ہے وہ ان کا سن زیادہ ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، امام حسن بالکل جوان ہیں۔ ایسے میں امام حسن علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، عمار یاسر ممبر کے نیچے کھڑے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دے کر لوگوں کو جنگ کے لیے جمع کرتے ہیں۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جا کر لوگوں کو جمع کیا۔ اب یہاں پر ایک مشکل بن جاتی ہے محدثین کے لیے، وہ مشکل یہ ہے کہ امام حسن کم سن ہیں، جوان ہیں، اور ان کے مقابلے میں جناب عمار یاسر جو ہے وہ بوڑھے ہیں، ان کا سن زیادہ ہے۔ اب احترام کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب عمار یاسر کو ممبر پر ہونا چاہیے تھا، امام حسن کو نیچے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اہل سنت کے محدثین کے لیے مشکل بن گئی۔ اب کیا کیا جائے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کہ امام حسن جوان ہوتے ہوئے ممبر کے اوپر ہیں، عمار یاسر بوڑھے ہوتے ہوئے ممبر کے نیچے ہیں۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ امیر المومنین نے انہیں لشکر جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کا اصلی منصب ان کا تھا، لہٰذا اس وجہ سے یہ ممبر پر تھے، فلاں وجہ سے ممبر پر تھے، اس کی یہ وجہ تھی، اس کی وہ وجہ تھی۔ لیکن ایسے بھی محدثین ہیں کہ جو منصف ہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ ادھر ادھر کا نتیجہ نہ لیجئے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک صلوات پڑھی بر محمد، کہا کہ امام حسن علیہ السلام چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے ممبر کے اوپر ہیں، اور ہمارے یاسر چونکہ صحابہ میں سے ہیں اس لیے نیچے ہیں۔ اہل بیت کا مقام صحابہ سے افضل ہے۔ علامہ وحید الزمان نے اس حدیث کے ذیل میں یہ تشریح کی، کہا کہ نہیں، وجہ یہ نہیں جو آپ بیان کریں، وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اہل بیت کے فرد ہیں اس لیے ممبر کے اوپر ہیں، وہ اصحاب ہیں اس لیے وہ نیچے ہیں، کیونکہ دونوں کا مقام جدا جدا ہے، اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کوفے سے 10,000 کا لشکر جمع کیا جنہوں نے جنگ جمل میں شرکت کی۔ پھر جنگ جمل میں، جنگ صفین میں امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا، لوگوں کو جنگ کے لیے اکسایا، ترغیب دلائی، بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح جنگ نہروان میں بھی امیر المومنین کے دور میں بہت اہم منصب جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے۔
جب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، یہاں پر پہلے جو سلسلہ تھا خلافت کا وہ عجیب و غریب تھا، کوئی معیار نہیں تھا. جو معیار پیغمبر غدیر میں بتا دے کہ اس کو بھلا دیا گیا اور اپنے تئیں جو خلیفہ کا انتخاب کیا گیا. پہلے سقیفہ میں خلیفہ اول کا انتخاب ہوا اور لوگوں سے بیعت لے لی گئی، پھر وہ جیسے کیسے بیعت لی یہ ایک علیحدہ قضیہ ہے. اس کے بعد جب خلیفہ اول دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے خلیفہ دوم کے حوالے کر دی، ان کو نامزد کر دیا، حالانکہ لوگ مخالف تھے. کہا کہ یہ اتنے سخت گیر ہیں، سخت ہیں کہ ان کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کہا کہ نہیں انشاءاللہ خدا خیر کرے گا. انہوں نے انتخاب کیا. اس کے بعد خلافت جب تیسری منزل پر پہنچی اور خلیفہ دوم زخمی ہو گئے تو یہاں پر انہوں نے شورا بنائی اور خلافت شورا کے حوالے کر دی اور لوگوں سے کہا کہ آ کر ان کی بیعت کریں. شورا میں امیر المومنین کو کہا گیا کہ خلافت آپ کی، خلافت آپ لے لیجئے، لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو شیخین کی سیرت کے مطابق چلنا پڑے گا. خلافت آپ کی، ایک چھوٹی سی شرط ہے ہماری کہ آپ سیرے شیخین کو قبول کر لیجئے، خلافت آپ کی. امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں گا، اس شرط پر مجھے خلافت قبول نہیں ہے. اگر میں خلافت کروں گا تو فقط کتاب خدا اور سنت رسول کی شرط، باقی میں کسی کی سیرت کو قبول نہیں کروں گا. امیر المومنین ٹھکرا دیا، خلافت کو قبول نہ کیا. اس طریقے سے یہ خلافت خلیفہ سوم کو مل گئی. اگرچہ جو ترتیب دی گئی تھی، جو پلان بنایا گیا تھا شروع سے، اگر تاریخی واقعات کو مد نظر رکھا جائے تو اس خلافت میں کہیں پر بھی امیر المومنین کی کوئی جگہ نہیں تھی. امیر المومنین چوتھے نمبر پر آ گئے، لیکن جو ترتیب آ رہی تھی، جو طریقہ کار چلا آ رہا تھا انتخاب خلافت کا، ایک صلوات پڑھی بر محمد والے. انتخاب خلافت کا جو طریقہ کار چلا آ رہا تھا اس میں امیر المومنین کی کوئی جگہ نہیں تھی. یعنی اسی طریقے سے اگر خلفاء کو قتل نہ کیا جاتا تو کبھی بھی امیر المومنین کی نوبت نہ آنے دی جاتی، امیر المومنین کو خلافت نہ ملتی. یہ تو اچانک ایسا ہوا کہ خلیفہ سوم کے دور میں اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، لوگوں نے بغاوت کر دی، لوگوں نے شورش کر دی، لوگ ان کے خلاف ہو گئے. اب انہیں اپنے اقتدار کے لالے پڑ گئے. جب اپنا اقتدار خطرے میں پڑ گیا تو اب اقتدار کی منتقلی تو ان کے اختیار ہی میں نہ رہی. جب اقتدار ان کے اختیار میں نہ رہا، لوگوں کے اختیار میں چلا گیا، اب لوگ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد آئے امیر المومنین کے پاس. ورنہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا، ان کے ہاتھوں میں ہوتا، تو کبھی بھی امیر المومنین کو خلیفہ نہ بننے دیا جاتا. امیر المومنین کیوں خلیفہ بنے؟ چونکہ یہ امر ان کے ہاتھوں سے نکل کر لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا. جب لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین سے بہتر اس منصب کے لیے کوئی نہیں. یہاں پر آ کر لوگوں نے امیر المومنین کی بیعت کر لی. بیعت ہوگی امیر المومنین کی. امیر المومنین نے اپنا زندگی گزاری، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، اس میں امام حسن علیہ السلام نے آپ کا ساتھ دیا. امیر المومنین کی شہادت ضربت لگ گئی. ایسے میں امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کا انتخاب کیا. یہ انتخاب کس بنیاد پر تھا؟ سابقہ طریقہ کار کیا چلا آ رہا تھا؟ ایک بندے کا انتخاب کیا جاتا یا ایک گروہ بنایا جاتا یا جو بھی طریقہ کار تھا، پھر لوگوں سے کہا جاتا آ کر ان کی بیعت کریں. پھر لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ خلیفہ ہم نے جو آپ کے لیے چن لیا، آپ اس کی بیعت کر لیجئے. لیکن امام حسن علیہ السلام کے مورد میں ایسا نہیں ہوا. امیر المومنین نے امام حسن کو اپنے خلیفہ کے طور پر، جانشین کے طور پر انتخاب کیا. یہ انتخاب دوسرے جو سابقہ انتخاب ہو چکے اس سے مختلف تھا. یہ عین ہی نص کی بنا پر
ہم کہتے ہیں نا کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور ایک امام اپنے بعد والے امام کو منسوب کرتا ہے. یہاں پر امام نے اپنے بعد والے امام کو منسوب کیا, اگرچہ یہاں پر دوسرا طریقہ بھی آ کر مل گیا. یعنی امام حسن علیہ السلام کی خلافت میں دونوں طریقہ کار, شیعہ کا طریقہ کار بھی موجود تھا چونکہ امیر المومنین نے امام حسن کا انتخاب کیا, اور دوسری طرف سے جتنے بھی شہر تھے بڑے بڑے جہان اسلام میں تمام نے ماسوائے شام کے امام حسن کی بیعت کر لی. یعنی جو وہ طریقہ بیعت کا چلا آ رہا تھا اس کے مطابق بھی امام علیہ السلام کی بیعت کی گئی, اور امامت کے مطابق بھی امامت کا انتخاب کیا گیا. لہٰذا یہاں پر آ کر تقریباً آپ کو دونوں طریقے ایک جگہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام علیہ السلام کا بھی عنوان امام انتخاب ہو گیا, لیکن یہ سخت ترین دور تھا. اور ایک جو امام علیہ السلام کی سیرت میں یا ان کے کردار میں, ان کی تاریخ میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ امام علیہ السلام کو کسی حساب میں نہیں رکھا جاتا. 6 ماہ تک امام علیہ السلام خلیفہ رہے, خلیفہ برحق رہے, اور لوگوں نے پورے جہان اسلام نے ماسوائے شام نے امام علیہ السلام کی بیعت کی. کوفہ کے جتنے سرکردہ لوگ تھے سب نے بیعت کی, مدینہ کے لوگوں نے بیعت کی, مکہ کے لوگوں نے بیعت کی. یہ تمام لوگ امام علیہ السلام کی بیعت کر چکے, اور 6 مہینے تک امام علیہ السلام خلیفہ رہے. لیکن نہ تو امام علیہ السلام کو خلفاء میں شمار کیا جاتا ہے, نہ امام علیہ السلام کو ملوک میں شمار کیا جاتا ہے. یہ ایک عجیب جو ہے وہ مسئلہ ہے. حالانکہ چاہیے, یہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کہتے ہیں خلفائے راشدین, تو امام حسن علیہ السلام کو خلفائے راشدین میں ہونا چاہیے, چونکہ اسی ترتیب میں امام حسن علیہ السلام اس منصب پر فائز ہوئے. اس کے بعد امام علیہ السلام کی مشکلات کا دور شروع ہو گیا. امیر المومنین کے دور میں جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں آ کر ظاہر ہونا شروع ہوا. عراق کی حالت یہ ہو چکی تھی, لوگ جنگ سے بددل ہو چکے تھے, جنگ سے اکتا چکے تھے. امیر المومنین نے اپنے آخری دور میں لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اٹھو میرے ساتھ آؤ, جنگ کرو تاکہ شام میں اس فتنے کو ختم کر دیا جائے. لیکن جتنا بھی امیر المومنین نے تاکید کی, جتنا بھی لوگوں کو دعوت دی, جتنا بھی بلایا, لوگ جنگ کے لیے راضی نہ ہوئے, اور یہاں تک کہ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی. یہی لشکر امام حسن علیہ السلام کے پاس ہے, وہی کام جو امیر المومنین کرنا چاہتے تھے امام حسن علیہ السلام نے اسی کام کو آگے بڑھائے, اور اولویت جس کام کو دی وہ امیر شام کے خلاف جنگ تھی. کہا جاتا ہے نا کہ امام حسن سلوجو تھے, نہیں ایسا نہیں تھا, بلکہ امام علیہ السلام کو سلو کے لیے مجبور کیا گیا. امام سلو پسند نہیں تھے, کوئی بھی امام سلو پسند یا جنگ پسند نہیں ہوتا, بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھے, اگر جنگ کی ضرورت ہو تو جنگ کرے, اگر سلو کی ضرورت ہو تو سلو کرے. امام سلو پسند یا جنگجو نہیں ہوتا, جنگ پسند نہیں ہوتا, بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو مدبر ہوتا ہے, بتدبیر ہوتا ہے, اور تدبیر کرتا ہے حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق. امام حسن نے اگر سلو کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ جنگ سے بیزار ہیں, جنگ کرنا نہیں چاہتے, نہیں. امام حسن علیہ السلام جنگ کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو جنگ کی دعوت دی, اور پہلا کام یہی کیا, کہا کہ شام کے خلاف جو ہے وہ تیار ہو جاؤ. ادھر سے امیر شام نے اپنا لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا, اور 2 کام کیے, ایک لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا, اور دوسرا جو سب سے عمدہ حربہ تھا امیر شام کا وہ پروپیگنڈا تھا. امیر شام کی پروپیگنڈا مشنری بڑی مضبوط تھی, یعنی میڈیا سیل جسے آپ کے اس دور میں, وہ بہت مضبوط تھا. یعنی ساری کی ساری حکومت پروپیگنڈے کے زور پہ تھی, لہٰذا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اپنے جتنے بھی گورنر تھے شام کے جو علاقے میں آتے تھے, انہیں خط لکھا کہ امیر المومنین کے بعد امام حسن خلیفہ وہاں پہ بن گئے, لیکن لوگ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تم اپنا لشکر لے کر تیار ہو. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور فوج لے کر آ گیا. امام حسن علیہ السلام کو پتہ چلا, انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا
اور لوگوں کو کہا کہ کوفہ کے باہر نخیلہ ایک جگہ ہے، ایک چھاونی ہے جہاں پر معمولاً فوج جب جنگ کے لیے جانے لگتی تھی تو اس سے بڑے سے میدان میں جمع ہوتی تھی۔ نخیلہ کے مقام پر امام نے کہا کہ آپ جمع ہوں، اور ہزاروں کا لشکر جو ہے وہ تقریباً 12,000 کی تعداد ذکر کی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں جمع ہوئے۔ کوفے کی آبادی اس وقت 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے، اور کوفہ وہ شہر ہے کہ جو فوجی شہر شمار کیا جاتا ہے، ایک فوجی چھاونی ہے، معمولی شہر نہیں ہے۔ ایسے شہر میں کہ جو پورا کا پورا فوجی ایریا ہو، اس میں سے 10,000 کی فوج کچھ بھی نہیں ہے، باوجود تاکید کرنے کے، خطبات دینے کے، لوگوں کو وادار کرنے کے، 12,000 کا لشکر امام علیہ السلام کے ہمراہ ہوا۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لشکر بہت کم ہے۔ امام علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، جناب عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بھائی، اور عباس جو پیغمبر کے چچا تھے ان کے چھوٹے فرزند، ان کو لشکر کی کمانڈ دی کہ آپ لشکر کے سربراہ ہوں گے، اور ان کے 2 معاون بنائے، 2 ان کے معاون بنائے، ایک قیس بن سعد تھے اور ایک سعید بن قیس تھے۔ سعد بن قیس بن سعد، یہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے سقیفہ میں خلیفہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہاں سے مدینے سے باہر نکل گئے، پھر ان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کو جنہوں نے قتل کر دیا گیا۔ یہ ان کے بیٹے ہیں قیس بن سعد۔ کہا کہ یہ آپ کے معاون ہیں، لشکر کا سالار بنایا عبید اللہ بن عباس کو، ان کا معاون بنایا قیس بن سعد اور سعید بن قیس کو۔ یہ لشکر روانہ ہوا، امام علیہ السلام اور لشکر اکٹھا کرنے مدائن چلے گئے، اور ان سے کہا کہ تم نے اتنی دیر میں ان کا مقابلہ کرنا ہے، میں مدائن سے لشکر اکٹھا کر کے پہنچوں گا۔ امام علیہ السلام کے لشکر میں اور امام علیہ السلام کے درمیان کافی فاصلہ ہو گیا۔ اس فاصلے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ امیر شام نے پروپیگنڈا اپنا تیز کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے جاسوس بھیجے کہ جو لوگوں میں یہ افواہ پھیلائیں کہ امام حسن نے صلح کر لی، یا وہاں کے حالات بتائیں کہ لوگوں کا جائزہ لیں۔ امام حسن علیہ السلام نے ان جاسوسوں کو گرفتار کر کے ان کو پھانسی چڑھا دیا، ان کو قتل کروا دیا، اور معاویہ کو پیغام بھیجا کہ یہ تمہارے آدمی یہاں جاسوسی کرنے آئے تھے، اور خطوں کا تبادلہ ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن امام نے دیکھا کہ چارہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کی جائے، ناگزیر ہے جنگ کرنا۔ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، مدائن پہنچے صحابات کے مقام پر۔ یہاں پر معاویہ نے، امیر شام نے اپنے 2 افراد مذاکرات کے لیے امام حسن کے پاس بھیجے۔ انہوں نے مذاکرات کیے، امام حسن نے ان کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے کام کیا کیا؟ عرض یہ کیا کہ امیر شام کی پروپیگنڈا مشینری، میڈیا سیل بڑا مضبوط تھا، پروپیگنڈا کرنے میں بہت تیز تھے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو جنگ صفین ہوئی، کس طریقے سے انہوں نے لشکر کو آمادہ کیا، یہ بھی سارا پروپیگنڈے کا ذریعہ تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ یہ لوگ امام حسن کے پاس آئے، مذاکرات کیے، مذاکرات میں کامیاب ہوئے، امام حسن کو قائل نہ کر سکے، امام حسن علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی، یہ باہر نکلے۔ اب باہر نکلے، وہاں پر جو وہ خوارج اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ، تاکہ ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ جائے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام حسن نے ہماری بات مان لی ہے، اور انہوں نے صلح کی پیشکش قبول کر لی۔ حالانکہ امام علیہ السلام انکار کر چکے ہیں، ان کو جواب دے چکے ہیں، لیکن یہ نکلتے نکلتے جب ہجوم کے اندر سے گزرے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ امام حسن نے تو صلح کر لی۔ یہاں پر لوگوں نے خبر کی تصدیق کیے بغیر امام کے خلاف ہو گئے، اور حتیٰ ایک خارجی نے جو خوارج میں سے تھا، اس نے امام علیہ السلام پر حملہ کر کے امام کو زخمی کر دیا۔ یعنی اس پروپیگنڈے کا یہ نتیجہ خود امام کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ دوسری طرف امیر شام نے 10 لاکھ درہم رشوت دے کر امام علیہ السلام کے لشکر کا جو سالار تھا عبید اللہ ابن عباس، اس کو خرید لیا، اور یہ 2/3 لشکر یعنی 8,000 کا لشکر لے کر معاویہ کے ساتھ، امیر شام کے ساتھ مل گیا۔ یعنی آپ کے پاس لشکر پہلے ہی تھوڑی تعداد میں، اس کے بعد 12 میں سے فقط آپ کے پاس تقریباً 4-5 ہزار کا لشکر
باقی رہ جاتا ہے. اور ادھر سے امام علیہ السلام پر حملہ ہو گیا. امام علیہ السلام کے پاس یہ خبر پھیلائی گئی کہ قیس ابن سعد نے صلح کر لی، وہ بھی امیر شام کے سامنے تسلیم ہو گیا. اور اس طرف قیس بن سعد، اس کے لشکر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ امام حسن نے صلح کر دی. چونکہ آج کی طرح دور نہیں تھا کہ میڈیا کا دور ہو، فوراً ٹیلی فون پر جو ہے اس کی تصدیق کی جا سکے. ایک دوسرے سے دور تھے، تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہاں پر ان کو کہا گیا کہ انہوں نے صلح کر لی، وہاں پر کہا گیا کہ انہوں نے صلح کر لی. جب یہ سارا معاملہ اس طریقے سے ہو کہ لوگ بدظن ہو گئے، لوگ پہلے ہی بے دل تھے، لوگ پہلے ہی سستی کا شکار تھے، جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. ایسے میں قیس بن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی انتظار کرتے ہیں جب تک امام کی طرف سے کوئی خبر نہیں آتی، ہم صلح نہیں کریں گے. امام علیہ السلام کی طرف سے خبر آئے گی، پھر ہم آپ کے ساتھ صلح کریں گے. اور پھر جب امام کی خبر پہنچی اور قیس ابن سعد نے، اور وہاں پر حتیٰ امیر شام نے کوشش کی قیس بن سعد کو خریدنے کی، لیکن قیس بن سعد جو ہے ان کے ہاتھوں نہ بکے. یہ امام کے بڑے مخلص سپاہی تھے. امام علیہ السلام آئے، لشکر میں لوٹے. اب دیکھا کہ لشکر کی حالت ابتر ہے، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو لشکر چند ہزار کا بچا ہے، اس کی کیفیت بھی وہ ہے کہ اس میں پروپیگنڈا سے متاثر ہو چکے ہیں. لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جنگ سے جان چھڑائی جائے. امام علیہ السلام نے خطبہ دیا. خطبے میں امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ آیا جنگ کرنا چاہتے ہو یا صلح کرنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے، ہم موت نہیں چاہتے، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے. اب ایسے میں کہ لشکر بد دل ہو چکا ہو، بدظن ہو چکا ہو، پروپیگنڈے سے متاثر ہو چکا ہو، ایک دھڑا اچھا خاصا گروہ امام کو چھوڑ کر جا چکا ہو، امام کا جو سپہ سالار ہو وہ بک چکا ہو، ایسے لشکر کے ساتھ امام کیوں کر لڑ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود امام نے ان سے لڑنے کے لیے کہا، لیکن وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم زندگی چاہتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا، اب یہاں پر امام علیہ السلام مجبور ہو گئے. امیر شام کا پروپیگنڈا اپنا کام کر گیا. لشکر کی حالت ابتر ہو گئی، لوگ بدظن ہو گئے، بد دل ہو گئے، ان میں اضطراب پیدا ہو گیا، وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسے میں خود امیر شام نے صلح کی درخواست کی امام سے. یہ درخواست امام کی طرف سے پھر بھی نہیں تھی. درخواست میں پہل امیر شام نے کی کہ ایسا کرتے ہیں صلح کر لیتے ہیں، اور ایک سادہ ورقہ بھیجا. کہا کہ آپ اس صفحے پر جو بھی لکھ کر دیں گے مجھے قبول ہے، آپ جو شرائط لکھیں گے صلح کے لیے مجھے قبول ہے. امام علیہ السلام نے 5 شرائط لکھی. سب سے پہلی شرط کہا کہ امیر شام کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تھا. کہا دوسری شرط، امیر المومنین پر سب و شتم کو ختم کیا جائے. جو ممبروں پر امیر المومنین کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ روکا جائے. تیسری شرط، جو بھی امیر المومنین کے ماننے والے چاہنے والے ہیں ان کو امان دی جائے. اور جو چوتھی شرط کہ جو بیت المال امام حسن کے پاس ہے یہ امام حسن کے پاس رہے گا، اس میں امیر شام کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور 5ویں شرط کہا کہ امیر شام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کریں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور ان شرائط کے ذریعے سے امیر شام کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ امیر شام کی حقیقت ہے، اور مسلمانوں کو بہت سارے فتنوں سے بچا لیا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ امام علیہ السلام کے جو چند مخلص افراد تھے وہ بھی بچ گئے. اگر امام علیہ السلام جنگ پر اصرار کرتے تو جو چند لوگ افراد تھے یہ بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اس طریقے سے امام علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام بھی امام حسن کے ساتھ تھے. کہا جاتا ہے نا، ایک ابھی وقت نہیں ہے، فقط اشارہ کرتا چلوں
کہا جاتا ہے کہ امام حسن سلو پسند تھے، امام حسین جنگ پسند تھے، امام حسین نے قیام کیا، امام حسن نے سلو کی، لہذا دونوں بھائیوں کی سیرت اور کردار میں فرق ہے، ایک جنگ طلب تھے، ایک سلو طلب تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ امام حسن کی سلو نہیں تھی، یہ امام حسن کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی سلو بھی تھی. یہ دونوں بھائیوں نے سلو کی. امام حسن نے سلو کی اور لوگ آئے امام حسین کے پاس، کہا کہ آپ اٹھیے، آپ قیام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. امام حسین نے کہا کہ نہیں، میرے بھائی حسین نے سلو کر لی، یہ امام ہے، لہٰذا ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم ان کے ہوتے ہوئے کوئی قدم بھی نہیں اٹھائیں گے. حتیٰ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد بھی کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، کہا اب تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، آپ اٹھیے، امیر شام کے خلاف قیام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ نہیں، چونکہ ہماری امیر شام کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، اور جب تک امیر شام زندہ ہے ہم کوئی اقدام نہیں کریں گے. ہاں، جب امیر شام دنیا سے چلا جائے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اس وقت تک تم اپنے جذبات احساسات کو سنبھال کر رکھو، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بس یہ سلو امام حسن کی بھی سلو تھی اور امام حسین علیہ السلام کی بھی سلو تھی. دونوں بھائیوں میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں ان کی روش اور سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے. رتی برابر بھی اگر آپ کہیں نا، ائمہ کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ہمارے مکتب کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں اور 12 کے 12 میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے. آپ باقی مذاہب کو دیکھ لیجئے، باقی مکاتب کو دیکھ لیجئے، ایک کا رئیس جو کہتا ہے دوسرا اس کے برخلاف کہتا ہے، دوسرا جو کہہ رہا ہے تیسرا اس کے برخلاف. یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن ہمارا مکتب وہ ہے کہ جو پہلے نے کہہ دیا دوسرے نے بھی وہی کہہ دیا، تیسرے نے بھی وہی کہہ دیا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے امام علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیے کہ امام حدیث نقل کرتے ہیں. امام بہت زیادہ ان کے شاگرد ہیں، کثیر تعداد میں. امام علیہ السلام حدیث نقل کرتے ہیں. امام علیہ السلام جب حدیث نقل کرتے ہیں تو جو لوگ مکتب امامت سے نہیں ہیں، یہ امام علیہ السلام سے حدیث کو نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس حدیث کی سند خود لکھ لیتے ہیں. امام یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی سے سنی، انہوں نے امیر المومنین سے سنی، انہوں نے پیغمبر سے سنی. یہ نہیں کہتے. لیکن لوگ اتنا یقین رکھتے ہیں امام صادق علیہ السلام پر کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جو پیغمبر نے کہا ہوگا. لہٰذا ائمہ میں سے کسی کے کردار میں بھی ایک دوسرے سے ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو وہ واقعات کا، وہ وقت کے تقاضوں کا، وہ حالات کا. چونکہ حالات مختلف ہیں اس لیے ان کا عمل ان حالات کے مطابق تھا، ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھا. ان تمام کی سیرت کے اوپر جو اصول حاکم ہے وہ حفاظت دین کا ہے، کہ انہوں نے بھی حفاظت دین کرنی تھی، انہوں نے بھی حفاظت دین کرنی تھی. یہ امام حسن علیہ السلام کی مختصر طور پر سیرت اور کردار تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کی حفاظت کی، شیعوں کی حفاظت کی، مسلمانوں کی حفاظت کی اور باطل کا چہرہ آشکار کر دیا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. الہی بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور سالم عطا فرما. الہی بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما. ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے.
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد.